بڑا ہی امپورٹنٹ ڈے ہے آج اور بڑی ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہونے والی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ برین ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دماغی بیماریوں اور دیگر افعال کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ رواں سال ورلڈ برین ڈے کا جو تھیم ہے وہ برین ہیلتھ ایکسس فار آل ہے۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق اگر ہم بات کریں تو 15% جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ڈپریشن، انزائٹی اور دیگر جو نفسیاتی مسائل ہیں اس کا شکار ہے۔ پاکستان میں ذہنی امراض مجموعی بیماریوں کے تقریباً 4% سے زیادہ ہیں اور خواتین میں خاص طور پر اگر بات کریں تو یہ تعداد زیادہ ہے۔ دماغی صحت تمام لوگوں کے لیے بنیادی انسانی حق ہے۔ اچھی ذہنی صحت ہماری مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کا برین صحیح ہوگا تو پھر آپ کی پوری باڈی بھی ٹھیک طریقے سے کام کرے گی۔ ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ متاثر ہے کسی نہ کسی چیز سے۔ کوئی اظہار کر دیتا ہے اور کوئی نہیں کرتا اور وہ پھر منفی سوچ رکھ کر خود کو مینٹلی ڈسٹرب کر لیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور انتہائی پرٹیننٹ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر ریحانہ رحیم میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں انٹرنل میڈیسن۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ جو ورلڈ برین ڈے آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، بیسک مقصد تو یہ ہے کہ جو دماغی بیماریاں اس حوالے سے بھی بات کی جائے اور خصوصی طور پر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کی جائے۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ ایکسپریس ٹیم نے جو ہے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے۔ ورلڈ برین ڈے جو ہے بیسیکلی ہر سال 22 جولائی کو جو ہے ہم سیلیبریٹ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں میں میکسیمم اویئرنیس پیدا کر سکیں ان تمام ڈیزیز سے ریلیٹڈ۔ اب اس کے لیے میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری پہ جاؤں گی کہ جو ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی ہے یہ 2014 کے اندر اسٹیبلش ہوئی تھی۔ انہوں نے جو ہے مینٹل ہیلتھ اور جو ادر برین ڈیزیزز ہیں ان کی اویئرنیس کو لوگوں کے اندر عام کرنے کے لیے 22 جولائی جو ہے ڈے فکس کیا تھا ورلڈ برین ڈے کے نام سے۔ تو ورلڈ برین ڈے کے حوالے سے جو ہے ہم جو آج بات کرنے جا رہے ہیں اس میں دماغی بیماریاں بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے مینٹل ڈیزیزز بھی ہیں۔ ان دونوں کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ ایک برین جو ہے ہمارے جسم کا امپورٹنٹ سینٹر ہے جو ہماری پوری باڈی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے جو کی کمپوننٹس ہیں جن کو یہ کنٹرول کرتا ہے اس کے بارے میں بات کروں گی۔ سب سے امپورٹنٹ ہے کوگنیٹیو ہیلتھ۔ کوگنیٹیو ہیلتھ میں ہمارا آ جاتا ہے ہم سوچتے جو ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، میموری ہماری اور ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ سارا ہمارا دماغ کے اندر پروسیس ہو رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ جس کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ اگر آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ ایک ریگولیشن میں رہیں گے، آپ کا جو ہے اسٹریس کو مینیج کرنے کی پاور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور آپس میں جو کمیونیکیشن ہوتا ہے ود ادر پرسنز وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ہماری موٹر ہیلتھ۔ موٹر ہیلتھ بھی ہمارا برین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، لائک جیسے میں اب آپ سے بات کر رہی ہوں، میرا دماغ اس وقت ورکنگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ موٹر ہیلتھ میرا کوآرڈینیشن جو ہے، بیلنس جو ہے دماغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، یہ ساری موومنٹس جو ہیں یہ ہماری برین سے کنٹرول ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ہماری سینسری ہیلتھ۔ سینسری ہیلتھ میں لائک ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ہم اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹچ والی جو سینسیشنز ہیں یہ ہماری سینسری ہیلتھ آلسو کنٹرولڈ بائی دا برین۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا سوشل اینڈ بیہیویئرل ہیلتھ۔ اس میں آتی ہیں ہماری جو کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں ود دا مطلب سوشل ایکسپوجر ہوتا ہے، ہمارے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں یہ سارے برین سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ یہ کمپوننٹس ہیں ہماری برین کے جو جن کو سارا برین کنٹرول کر رہا ہے۔ تقریباً آپ کی پوری لائف ہی ہے جو اس سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کتنا ضروری ہے مینٹل ہیلتھ؟ جو ایک خاص ڈبیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈبیٹ جو پہلے موجود نہیں تھی وہ اب شروع ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے جو ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سٹریس ہے وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ سم تھنگ نیڈ ٹو بی ڈن، اور اگر سٹریس نہیں ہوگا تو آپ وہ کام کر نہیں پائیں گے۔ تو اس سٹریس کو ہینڈل نہ کرنے سے کیا آپ لوگوں کو اس طرف بھی دھکیل نہیں رہے کہ بھئی کوئی زندگی میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سٹریس لینے کی ضرورت نہیں، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے اگر ہم باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے کیونکہ اس ہی کو جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، کیونکہ ایوری پرسن از سفرنگ فرام دا ایموشنل ڈسٹربنسز ہیں، اسٹریسز ہیں لائف میں، اور ہر انسان کی لائف میں اسٹریس ہے ان ڈفرینٹ فارمس، اور اب اس کو مینیج کیسے کرنا یہ کسی کو بھی نہیں آتا ہوتا۔ تو اس کے لیے میں یہاں پہ اس سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گی
ہر اس بندے کے ساتھ جو اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کو ایموشنل سٹریس ہے, آپ سے سٹریس مینجمنٹ نہیں ہو رہی, یا کسی بھی قسم کا جو آپ کی ہینڈلنگز ہیں, سوشل ہینڈلنگز ہیں, انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہینڈلنگز ہوتی ہیں, اگر وہ آپ کو کہیں پہ مسئلہ آ رہا ہے اور آپ مینیج نہیں کر پا رہے, تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو لائسنس ڈاکٹرز ہیں ان چیزوں کے, ان سے لازمی جو ہے رابطہ کریں. ان کی بھی تو تعداد بڑی کم ہے نا, 1000 کے قریب ہوں گے رجسٹرڈ جو ہمارے پاس ماہر نفسیات ہیں, لیکن جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد زیادہ. بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. امپورٹنٹ چیز جو ہم نے مجھے لگتا ہے کہ ضرور بات کرنی چاہیے, جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, میں نے ذکر کیا کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو ڈسٹرب ہیں مینٹلی ایموشنلی, تو خاص طور پر ایک فیز آتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن جس کو ہم نام دیتے ہیں. بہت ساری خواتین کو اس کا علم ہوتا ہے, ان کی فیملیز کو بھی پتا ہوتا ہے, وہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پر اس کا علم بھی نہیں ہوتا اور اس کے اوپر بات بھی نہیں کی جاتی. میرے خیال سے تو سوشل ٹیبوز میں آ جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, یہ کہاں ہوتا ہے. تو اس پر کتنا زیادہ ضروری ہے فوکس کرنا, اس خاتون کا بھی, اس کی فیملی کا بھی. اچھا, سب سے پہلے آپ نے بات کی کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ کے بارے میں. دیکھیں, تعداد کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا, یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا. سب سے پہلے تو ہمیں لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا, اس کا جو ہے بنیاد کیا ہے, یہ کیوں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو ہم سمجھیں. بعد میں جو ہے ان چیزوں کو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے ان کو یوٹیلائز ہم نے کیسے کرنا ہے وہ ایزیلی ہو جاتا ہے. سیکنڈ آتی ہے مینٹل ہیلتھ آف دا مدرس یا جو فیمیلز ہیں, یہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. اس سے کچھ فیکٹرز ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر آتا ہے فیمیلز کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج کل کی جو فیمیلز ہیں وہ ڈبل جابس کر رہی ہیں, ایک فیملی ہے, کڈز ہیں, اس کے علاوہ جو ان کی ورک پلیس ہے, یہ تینوں پریشرز اس کو اکیلے ہینڈل کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان ایموشنز کو جو ہے ٹائملی ریگولیٹ کر سکے, اگر اس کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ہینڈل دا اسٹریس اور مینیج دا تھنگس. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کی بات درست ہے, خواتین کی شاید تعداد زیادہ ہو لیکن مرد بھی پیچھے نہیں ہیں. اس میں مردوں پر بھی بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن ہے اور مختلف چیزوں کے اسٹریس انزائٹی موجود ہے, جس کا مینٹل ہیلتھ کی ڈبیٹ کے ساتھ ہی جو ہے کوئی نہ کوئی افاقہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے, ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا ضرور خیال رکھیں.